اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اسپیشل نیوز میں جمعیت علماء ہند کا جو 2 روزہ اجلاس ہوا ہے، 33واں اجلاس عام ہوا ہے، مختصر سی اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور میں خود وہاں پر دونوں دن موجود رہا۔ الحمدللہ مجھے وہاں پر ابتدا میں آغاز میں نعت ترانے پڑھنے کا موقع ملا، اور میں خود حضرت مولانا ارشد مدنی قائد محترم کے ساتھ موجود رہا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ میں نے سنا، مختصر رپورٹ میں پیش کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2 دنوں تک اجلاس میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 20 اور 21 2 دنوں کا یہ اجلاس 20 تاریخ کو اور 21 تاریخ کی دوپہر تک، یعنی 1.5 دن تک مجلس منتظمہ کا اجلاس رہا، جس میں ملک کے ہر اسٹیٹ، ہر صوبے اور ہر ضلع کے ذمہ دار نے شرکت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام وہاں پر جمع ہوئے۔ بڑے بہتر انداز میں آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے علماء کرام کو ممبئی جیسے بزی شہر میں جمع کرنا اور وہاں سارے انتظامات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہزاروں علماء وہاں پر جمع ہوئے۔ 1.5 دن تک مجلس منتظمہ کا اجلاس جاری رہا، جس میں قائد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے اپنے تمام جمعیت کے نمائندوں، جمعیت کے سپاہیوں کے سامنے جمعیت علماء کی قربانیاں، جمعیت علماء کی تاریخ، جمعیت علماء نے ملک کے لیے کیا یوگدان، کیا قربانیاں دی، وہ تمام تفصیلات بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کے تقریباً 16 یا 17 تجاویز سامنے رکھی گئی، اور وہ تجاویز پاس ہوئی جو گورنمنٹ تک جائے گی کہ جمعیت علماء جیسا پلیٹ فارم آخر کیا اپیل کرتا ہے۔ میں اب یہاں سے جو بات کہنے جا رہا ہوں، اس کو بغور سنا جائے اور اسے شیئر کیا جائے۔ جمعیت علماء نے 2 ٹوک انداز میں ملک میں پھیل رہی نفرتوں کے خلاف جم کر بولا۔ مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے کہا کہ آج جو کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ کرناٹک کے مینیفیسٹو میں کانگریس نے یہ شامل کیا تھا، جس پر کافی ہنگامہ بھی ہوا، اور کچھ لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کانگریس نے غلط اعلان کیا۔ کانگریس نے کہا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آتے ہیں تو بجرنگ دل پر بین اور پابندی لگائیں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے سراہا، لیکن ایک طرف سے یہ بھی کہا کہ یہی کام اگر کانگریس 60-70 سال پہلے کر دیتی اور اس وقت لچکدار پالیسی نہ بناتی اور آتنکیوں پر، ملک میں نفرتیں پیدا کرنے والوں پر اور فرقہ پرستوں پر، شریر عناصر پر اگر یہی کام 60-70 سال پہلے کانگریس کر لیتی تو آج ملک کا بھی نقصان نہیں ہوتا اور کانگریس کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہیں پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے گویا کہ ستہ دھاری پارٹی کو بھی اشارہ کر دیا کہ کرناٹک کے حالات بتا رہے ہیں کہ ملک اب کروٹ لے رہا ہے اور ملک کے اچھے دن آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے اشارہ بھی کیا ستہ دھاری پارٹی کو کہ اگر اب بھی رخ نہ بدلیں تو پھر پورا ملک کرناٹک کی طرح صاف کر دے گا، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے جھوٹے وعدے، کتنی نفرتیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کھل کر یہ بھی کہا کہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آزاد میدان میں بھی کھل کر آپ نے کہا کہ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اقتدار میں رہنے والی پارٹیوں کے ذمہ داروں نے، اعلیٰ ہائی کمان نے کرناٹک الیکشن پورا کے پورا مسلم دشمنی اور مسلم نفرتوں پر لڑا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ایسا نہ ملک چل سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے، اور جمعیت علماء ملک کو بچانے کے لیے پہلے بھی جمعیت علماء نے محنتیں کی تھی، اور آج بھی ملک میں ایکتا، امن، شانتی، سدبھاونا، پریم کا ماحول بنے، ملک میں امن اور شانتی آئے اور نفرتیں ختم ہو، آج بھی جمعیت علماء اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کی بہت ساری تجاویز سامنے آئیں، جس میں ایک بڑی تجویز یہ بھی آئی کہ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ، جس کو ستہ دھاری حکومت نفرتیں پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ اعلان کر رہی ہے، مولانا ارشد مدنی نے کھل کر یہ کہا کہ کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ ملک کے امن و امان، ملک کی یکجہتی، ملک کی سالمیت کے لیے
بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، اگرچہ کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے نفرتیں پیدا کی جاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اور بھی اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہے، جن پر اس کا بڑا نقصان ہوگا، اور کوئی یکساں سول کوڈ کو برداشت نہیں کرے گا اور ملک کا امن خطرے میں آ جائے گا۔ وہیں پر حضرت مولانا ارشد مدنی نے کھل کر یہ بھی کہا، ارتداد کی جب بات آئی، حضرت مولانا کے فرزند ارجمن اظہر مدنی صاحب جو اصلاح معاشرہ کمیٹی کے آل انڈیا کے ذمہ دار ہے، انہوں نے جب اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر بات کی تو مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا کہ ارتداد کی لہر کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو انہوں نے نصیحت کی کہ با اثر مسلمان پرائمری اور ہائر سیکنڈری اور اسکول اور کالجوں کے قیام کے لیے با اثر مالدار مسلمان آگے آئیں، کیونکہ بیٹیوں کے عقائد اور بچوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اپنے اسکول کالجز ہونا انتہائی لازمی ہیں۔ تو جمعیت علماء ہند کے 3 روزہ اجلاس کے دوران زبردست اہم تجاویز منظور کی گئی اور ملک میں بڑھ رہی نفرتوں کے خلاف باقاعدہ ایک مضبوط آواز اٹھائی گئی۔ آزاد میدان کے اجلاس میں کئی ہندو بھائی، کئی ہندو نیتا بھی شریک رہے۔ راشٹروادی پارٹی کے قدآور نیتا اور سابق وزیر منتری جتیندر احار صاحب بھی موجود رہے۔ ایسے ہی صبح کے پروگرام میں باقاعدہ کانگریس کے پردیش ادھیکش نانا پٹولے، کانگریس کے پردیش ادھیکش وہ بھی آئے، ان کے ساتھ عارف نسیم خان صاحب تھے، وہ کرناٹک سے سیدھا شپت ودھی لے کر شپت کا پروگرام جو تھا وہاں سے آئے۔ نانا پٹولے نے باقاعدہ مٹھائی کا ڈبہ، شال اور گلدستہ لے کر آئے اور مولانا ارشد مدنی کا سواگت کیا، استقبال کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے اس وقت بھی بے باک انداز میں یہ بتایا کہ کانگریس کہاں چوک رہی ہے۔ بہت پیارا یہ پروگرام رہا، اور پھر آخری شام 21 تاریخ کو شام 6 بجے سے شروع ہو کر 10 بجے حضرت مولانا ارشد مدنی کی دعا پر آزاد میدان کا اجلاس اختتام کو پہنچا۔ آزاد میدان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نظر آئے۔ پولیس انتظامیہ اور مینجمنٹ بہت زبردست رہا، اور ممبئی اور دھولیا، مالیگاؤں، جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، سب نے بحسن و خوبی ان تمام ذمہ داریوں کو نبھایا۔ کل ملا کر یہ کہ جمعیت علماء کا اجلاس انتہائی کامیاب رہا۔ اب ہم آپ سب مل کر دعا کریں کہ جمعیت علماء جو کوششیں کر رہی ہے، اللہ ان کوششوں میں جمعیت کو کامیاب کرے، کیونکہ جمعیت علماء کی کوششیں کامیاب ہوتی ہے تو ملک کا بھلا ہوتا ہے، ملک کا وکاس ہوتا ہے، ملک میں امن آئے گا، ملک میں شانتی آئے گی۔ ایسے ہی یہ بھی دعائیں کرے کہ جو بھی انتشار، جو بھی پھوٹ مسلمانوں کی جماعتوں میں ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ہم سب مل کر دعا کریں کہ مسلمانوں کا انتشار ختم ہو، مسلمانوں کا افتراق ختم ہو، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہو۔ بہت بہت مبارکباد جمعیت علماء کے تمام نمائندوں کو، اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت، کیونکہ میں بھی جمعیت علماء کا 15 سال سے ایک ضلع کا صدر ہوں اور مرکزی کمیٹی میں میں رکن ہوں۔ میں اپنی طرف سے بھی تمام ان نمائندوں کا جنہوں نے وہاں رہ کر بڑی محنتیں کی اور اس پروگرام کو سجانے سوارنے میں بڑا کارنامہ انجام دیا، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور مسلمانان ہند سے میں کہوں گا کہ جمعیت علماء ملک کے مسلمانوں کی واحد سب سے بڑی تنظیم ہے، جو ہر وقت مسلمانوں کے مسائل کو لے کر دو ٹوک انداز میں حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے، ظالموں کے خلاف لڑتی ہے، اور ملک کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس لیے میں مسلمانان ہند سے اپیل کروں گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت کے نیٹ ورک کو مضبوط کیجیے، جمعیت کے ساتھ جڑیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت کی تنظیم کو مضبوط کیجیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بنائیں، جمعیت علماء کو مضبوط کریں۔ اور ہم حضرت مولانا ارشد مدنی کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم رکھے۔ کیونکہ میں ایک جملہ یاد آ گیا تو میں کہا ہوں، کیونکہ مولانا ارشد مدنی نے کل کے صبح کے منتظمہ کے اجلاس میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری اجلاس ہو، کیونکہ عمر کے میں اس پڑاؤ پر ہوں کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہو۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو، جیسے میں نے خود ترانہ پڑھا نا، وہاں پر جو میرا ترانہ ہوا تو میں نے اس میں جو شعر پڑھا، کافی لوگوں نے اس پر آمین کہا کہ دعا ہے رب سے ہم سب کی کہ اللہ حضرت کو عمر خضر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم فرمائے، آمین۔